اب میرے کو لگتا ہے کہ شاید کراچی والے بھی ہم سے خفا ہیں، اس لیے ہمارے آنے کا پتہ تھا ان کو اور ہمارے لیے ان لوگوں نے راستہ ہی بند کروا دیا۔ چاک پر بھی ہم بھی پیدل ہی آ رہے ہیں پھر پیچھے، ہاں اسی طرح سے پیدل آ رہے ہیں۔ آئے دن ہر وقت پاکستان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا رہا ہے، جیسے سیلاب جس نے پاکستان کے بیشتر رقبے کو ڈبا کر رکھ دیا ہے، جن میں بہت سارے گاؤں شہر تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل ہائی وے 5 مکمل طور پر جام ہو چکے ہیں اور کراچی جاتے ہوئے آپ کو تقریباً 5 دن لگ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سکھر کراچی نیشنل ہائی وے N5 ہے اور یہاں پر ہمارا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، بندے کو بھیجا ہے، وہ پیٹرول لینے گیا ہے، وہ بھی پیدل جا رہا ہے اور ہم بھی پیدل چل رہے ہیں اور تقریباً گزشتہ 5 دنوں سے یہ ٹریفک ایسے ہی جام ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک طرف سے تو یہ سیلاب ہے اور دوسری طرف سے یہ حال ہے ٹریفک کا، ملک کیسے سدھرے گا آپ خود سوچیں اور ملک کیسے چلے گا۔ نہ تو یہاں پر کوئی انتظام چل رہا ہے، نہ ہی کوئی پولیس ہے۔ ٹیکس لینے کے لیے آ جاتے ہیں، ٹول پلازے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، پر یہاں پر ابھی کوئی نہیں نظر آ رہا۔ پولیس والے آئے ہوئے ہیں رضاکار، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے، وہ بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریفک پولیس تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ سندھ کے کچھ حالات ہیں اور اس کے علاوہ جو راشن جا رہا ہے سیلاب زدگان والوں کی طرف وہ بھی نہیں پہنچ رہا، پچھلے ایک ہفتے سے پھنسا ہوا ہے ادھر ہی۔ اور اگر فیول کی بات کریں تو ہم تقریباً پیچھے 10 پیٹرول پمپوں کے گئے ہیں، وہاں پر فیول نہیں مل رہا ہمیں، اگر کہیں پر مل بھی رہا ہے تو 400 روپے لیٹر مل رہا ہے۔ اور ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے سندھ میں سیلاب زدگان تک کچھ بھی امداد نہیں پہنچ رہی، اور جو پہنچ رہی ہے وہ صرف ان تک پہنچ رہی ہے جن کو پہلے ہی 10 پیکٹ مل چکے ہیں۔ کیا مل گیا پیٹرول؟ کہاں سے؟ ہاں چلیں بھائی، ایک لفٹ مل گئی ہے ابھی ادھر بس والے کی میں بات کروں تو وہ سامنے سے آ رہا ہے رونگ سائڈ پہ، اور اس کے علاوہ یہاں سے بھی ٹریفک سامنے سے بھی، اب نکلنے والا غریب کہاں سے نکلے۔ تو ابھی ایک بھائی کا پیٹرول نہیں تھا، ہمارے ساتھ ہی ختم ہوا، تو وہ بھائی ہمیں اس کو کہیں سے مل گیا، اس نے کہیں سے رشکے والے سے مانگا ہے، تو یہ کچھ جگہ تک ہم کو لے کے جائے گا، مطلب جہاں بھی اس کا ختم ہوگا وہ ہم کر لیں گے۔ زبردست۔ جاؤ بھائی، جاؤ۔ یہ بس والا ادھر سے آ رہا ہے تو ٹریفک جام ہے، اور دوسرا یہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے بھائی، یہ پاکستان کے حالات چل رہے ہیں آج کل۔ عام طور پر ایسے وقتوں میں پاکستان حکومت کے پاس کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں ہوتی کہ جس کو استعمال کر کے کسی نہ کسی مشکل سے نکلا جا سکے، اور ان کی پالیسیز جو ہیں مشکل کے بعد ہی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب مشکل آتی ہے اس کے بعد یہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں۔ ایسے وقتوں میں حکومت کے پاس کم از کم پہلے سے ہی پالیسیز ہونی چاہیے کہ مشکل سے کیسے نمٹا جائے، اور یہ مشکل وقت جو ابھی انسانوں کے اوپر آیا ہوا ہے، جو لوگ ابھی ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو یہاں سے کیسے نکالا جائے۔ میں نے یہاں پر جا کے دیکھا جوئی میں کوئی بھی وہاں پر ریسکیو آپریشن نہیں ہو رہا تھا۔ پیٹرول ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر پیٹرول نہیں ہے، ابھی سفر 10 کلومیٹر ہے۔ پی ایس او کے پمپوں سے بھی پیٹرول نہیں مل رہا۔ پی ایس او کا پیٹرول پمپ ہے یار، کہیں سے کر دیں، آدھا لیٹر کر دیں، مہنگائی دے دیں۔ آدم یار بانی، شکریہ۔ چلو مجھے بھی دے دیں، ایک منٹ پانی پی لیں، ایک منٹ۔ اچھا ساتھ دیا ہے، میں نے کہا یہ تو ہمیں رولے گا۔ پچھلے 4 دن سے موٹر وے جام ہے، یہ N5 کے حالات ہیں۔ آگے پیٹرول ملے نا، اب ملے تو، اور یہاں کی حالت کچھ ایسا ہے کہ پیٹرول نہیں مل رہا، جہاں پر مل رہا ہے 400 روپے لیٹر مل رہا ہے۔ یار کم از کم ان دنوں ہائی ویز تو اوپن ہونی چاہیے، ہائی ویز کے اوپر کوئی ایسی پالیسیز لاگو ہونی چاہیے کہ ہائی ویز تو کھلا رہے، کم از کم ایسا ٹریفک بھی تو چلتی رہے نا۔ اب وہاں پر جا کے دیکھیں، سیلاب زدگان کو سب سے زیادہ امداد کی ضرورت ہے، اور یہاں سے امداد جاتے جاتے 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ سندھ میں متاثرہ لوگ بھوک سے بحال ہیں، اور یہاں پر ہائی ویز کے اوپر راستہ نہیں مل رہا، یہاں پر ٹرکوں کے ٹرک پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے ہائی وے پر ایسے ٹرک دیکھے جو ترکی سے امداد لے کر پنجاب کی طرف آ رہے تھے۔ یار امداد کی ضرورت
سندھ میں ہے، وہاں کے لوگ ڈوب رہے ہیں، وہاں کے لوگ بھوک سے بے حال ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں سندھ سے ہوں اور سندھ کی بات کروں گا، میں پنجاب میں بیٹھا ہوں اور پنجاب سے ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. وہاں کے حالات میں دیکھ چکا ہوں اور گزشتہ چند دن میں سندھ میں ہی رہا ہوں. تو گزشتہ 4 دن سے ہم سندھ میں ہی تھے اور یہاں پر بھرے میں آئے تھے. ہم جس دن بھرے میں پہنچے تھے 4 دن پہلے کی بات ہے، یہ پانی موجود تھا، ابھی بھی ویسے موجود ہے. اور دوسری جانب سے ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں جو دن رات کام کر رہی ہیں اور اس پانی کو نکال رہی ہیں. یار خدا کا خوف کرو، اتنا زیادہ پانی آپ ایک چھوٹی سی ٹینکی میں لے کے جا رہے ہو. حکومت کا بھی خسارہ ہو رہا ہے اور پیسے ڈیزل وغیرہ کا بھی مطلب خسارہ ہو رہا ہے. اتنی مہنگا ڈیزل ہے، آپ روزانہ کہ پتہ نہیں کتنی ٹینکیاں یہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں. یار ایسے پانی تھوڑا نکلتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے ٹینکیاں لگاتے رہیں؟ اتنی زیادہ پانی ہے، پورا سمندر بھرا ہوا ہے اور آپ جو ہیں ٹینکیاں لگا کے نکال رہے ہیں. ابھی تک بھی وہ ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پر، 2 ٹینکیاں ہیں جو 24 گھنٹے لگی ہوئی ہیں. آپ خود سوچیں اس کا کتنا ایکسپینسز آتا ہوگا، کتنا ڈیزل دن میں جل جاتا ہوگا. آپ خود سوچیں، اتنا سارا پانی نکالنے کے لیے ٹینکیوں کو تھوڑا استعمال کرتے ہیں لوگ. جب 2010 میں سیلاب آیا تھا تو ان کو وہاں سے سوچ لینا چاہیے تھا کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو اس سے کیسے نمٹا جا سکے. اب 12 سال گزر چکے ہیں، ملک کے حال ویسے ہی ہیں. ان کے پاس نہ تو کوئی پانی نکاسی کا ایسا نظام ہے اور نہ ہی کوئی دریاؤں کا نظام ہے. ان کے پاس 12 سال کا ایک لمبا وقت تھا، یہ جو کرتے کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ تو سوئے رہے، یہ کرپشن کرتے رہے.